نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم اپنے جو پریویس لیسن تھا ہمارا، جو پہلے ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس کے جو ہمارے کی لیسنز تھے وہ کیا تھے؟ اس کے کی لیسنز یہ تھے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جب تک کہ خود سے غلطی نہ ہو جائے اس کا انتظار کریں کہ ہم اپنی غلطی سے سیکھیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ارد گرد کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ ایک سیریس بات ہے۔ ہمارا دین ایک بہت ہی مقدس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیا ہوا ایک انعام ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں اس کا کسی صورت بھی کوئی مذاق، جوکس میں، فارورڈ میسیجز میں، اس چیز میں اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بلا ضرورت سوال نہیں پوچھنے چاہیے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ جو واقعہ تھا گائے والا، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسی دیکھنے میں ہونی چاہیے، تھوڑا اور تفصیل دے، تھوڑی اور تفصیل دے، اور جس کی وجہ سے ان کا دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں اس چیز کے بارے میں ہر وقت کانشیس رہنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمیں اس چیز کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اور جو بڑی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی وشفل تھنکنگ، یعنی کہ ہم اپنی سوچ سے یہ چیزیں نکال لیں کہ ایسا ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں خاص کر ہم اس طرح کی چیزیں بہت تعویلیں لیتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہم نے لفظ پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا امانیہ، مطلب جو ہم نے آیت جو 77 آیت تھی ہماری، اس میں یہ تھا کہ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں لوگ ہیں جو کہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ وشفل تھنکنگ، امانیہ جو ہے نا، وہ اس کی اگزامپل آج ہم پڑھیں گے کہ اصل میں یہ وشفل تھنکنگ کیا ہے۔ یہ آیت ہے وشفل تھنکنگ کی۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، ان سے کہیے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ یہودیوں کی ایک وشفل تھنکنگ تھی، اور وہ ان کی آج بھی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کچھ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو کچھ دنوں کے لیے، باقیوں کو دکھانے کے لیے شاید ہمیں کچھ عرصے کے لیے ڈال بھی دیا جائے، ہم اسپیشل قوم ہے، ہم بنی اسرائیلی میں سے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ جو جیوز تھے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو زندگی دنیا کی جو ارتھ کی جو لائف ہے وہ تقریباً 7,000 سال ہے، اور ہمیں اگر 1,000 سال کے برابر ایک دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہم تقریباً 1 ہفتے 7 دن تک ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا۔ یا کچھ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو بچڑا تھا اس کی 40 دن تک پوجا کی تھی، تو اس گناہ کے بدلے میں ہمیں 40 دن تک جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر ہمیں نکال۔ تو یہ ساری اس کی اپنی وشفل تھنکنگ تھی، اپنی طرف سے وہ گڑ لیتے تھے، گمان کرتے تھے اس چیز کے بارے میں کہ یہ بھی نہیں ہوگا اور ہمیں کچھ کہا بھی نہیں جائے گا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل میں سے ہیں، چوزن قوم ہے، چنی ہوئی قوم ہے، ہمارے میں سے انبیاء بھیجے گئے ہیں، ہم پہ کتاب اتاری نازل کی گئی ہے، تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور آج کے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہم یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ والی وشفل تھنکنگ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. بیٹا اپنا کیمرہ بند کر دیجیے، اپنا کیمرہ، آپ میں سے کسی کا کیمرہ آن ہے. تھینک یو. ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ایسے سوچتے ہیں کہ ہم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمیں جو ہے کچھ نہیں کہا جائے گا، ہمیں بخش دیا جائے گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جی وہ ایک دروازہ ہے جس میں سے ہم گزریں گے تو وہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس بات کی کوئی سند ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ کیا اس میں قرآن میں کوئی اس کا ذکر ہے کہ اس طرح سے کسی دروازے کے نیچے سے گزر، اور ایک رش، ایک عالم جمع ہوا ہوتا ہے ان کے وہاں پر کہ اس دروازے میں سے گزر جائیں گے تو ہم جنتی ہو جائیں گے؟ کہاں دلیل ہے اس چیز کی؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا بیٹا کہ دلیل صرف قرآن اور سنت ہے. اگر آپ کے پاس کوئی قرآن لے کر آتا ہے کہ قرآن کی آیت میں کوئی چیز ہے یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تب تو وہ بات قابل یقین ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اتنی بھروسے کے قابل نہیں ہے. صرف قرآن اور سنت سے دلیل دی جا سکتی ہے، اور خاص کر جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جہنم کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. اور اس کے علاوہ اس سے ایک اور زیادہ اتنا ہی ایک برا گناہ جو یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں منسوب کر دی جائیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. ایسی باتیں کہنا جن کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے. سورہ اعراف میں باقاعدہ اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. 33ویں آیت ہے، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا خواہ وہ چھپی ہوئی ہو. اور حرام کیا ہے؟ اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ بھی کہ حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے. اور یہ وہ بات، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں جس کا تم علم نہیں رکھتے. آپ اپنی طرف سے حرام حلال قرار نہیں دے سکتے. جب اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو صحابہ کا جو رویہ تھا وہ اتنا آپ تقوی والا کہہ لیں کہ ان سے جب کوئی چیز پوچھی جاتی تھی، ایک جگہ تو ہے کہ ایک جو تابعی تھے، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے تھے، وہ انہوں نے تقریباً 120 صحابی ان کے پاس اس وقت میں موجود تھے، اور انہوں نے ایک سوال کیا تو ان سب نے ایک سے دوسرے کو ریفر کیا، دوسرے نے تیسرے کو ریفر کیا، اور ہوتے 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 وہ 120 تک جو ہے مطلب آخر واپس پہلے بندے پہ بات آ گئی کہ وہ اتنا ڈرتے تھے اکیلے کوئی بات دین کے بارے میں کرنے سے. ہمارے ہاں تو فوراً ہی کسی کو منکر کہہ دیا جاتا ہے، فوراً ہی کسی کو اسلام سے خارج، منافق، کافر، یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاں بہت ہی عام ہو گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے انگلیاں اٹھا لیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جن کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ہم نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں دروازے سے گزر کے آپ جنتی ہو جائیں گے یا فلاں جگہ پہ جا کے آپ دوزخی ہو جائیں گے. ہمارا کرنے کا کام آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے. ہم یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے. بلا من کسب سیئات او احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں جب جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھراؤ کر لیا اس کے گناہ نے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر اڑ گیا ہے، وہ اس میں سے نہیں نکل پا رہا ہے، یہی ہے آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے باقی تمام اپنے دین کی باقی ساری چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی ایک کمی ایسی ہوتی ہے، جیسے کسی کو اگر ڈرنکنگ کی عادت ہے، یا کسی کو سود کھانے کی عادت ہے، یا کسی لڑکے سے بات چیت ہے، یا کسی لڑکے کی کسی لڑکی سے بات چیت ہے، یہ شیملیسنس ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا،
ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں, ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, روز رات کو سونے سے پہلے میں قرآن بھی پڑھتی ہوں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں تو ہم ایک آدھی چیز چھوڑ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گناہ کی بات کی ہے اس میں. جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھراؤ کر لیا اس کے گناہ نے, یعنی کہ آپ اس میں سے نکل نہیں پا رہے, اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ ایک لڑکے سے دوستی تو ہے نا, صرف سلام دعائی تو ہے, مجھے اچھا لگتا ہے اس سے بات کرنا, یہ بڑی کامن ہے ہمارے ہاں. میں ریسنٹلی میں اسی سے ریلیٹڈ ایک ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ذرا دیکھوں کہ کیا چل رہا ہے آج کل ہماری یوتھ کے دماغ میں, اور میں بہت حیران ہوئی کہ ایسے ولاگز بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر جس میں لڑکا لڑکی آپس میں مسلمان پاکستانی اکٹھے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور بہت ہی شیم لیس سوال ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اور میں آپ کو اگر شاید آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ نہیں, وہ ایک بڑی نارمل سیٹنگ ہے. میں کوئی وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی دیکھنے میں بے حیائی ہو رہی تھی. وہ اس طرح کے سوال ایک دوسرے سے بڑے آرام سے پوچھ رہے تھے کہ جناب وہ لڑکی پوچھ رہی ہے کہ جی وہ لڑکے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ اس طرح کے سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے پیریڈز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو آگے سے وہ لڑکے اس کو جواب دے رہے, مطلب یہ اس کا تک کیا ہے کہ آپس میں اس طرح کی بات ڈسکس کی جائے, یا اس طرح سے اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں. اور حیرانی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ ختم جب ہوئی ہے وہ ویڈیو تو وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا. میں حیران رہ گئی اس بات پر. ہمارا کئی دفعہ ایک گناہ ہمارا گھراؤ کر لیتا ہے اور ہمارے باقی سارے عمل جو ہے نا وہ اس کے سائے میں آ جاتے ہیں. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ابو جہل کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ویسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ, کیونکہ ابو جہل کا بھی اصل نام عمر ہی تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ان دونوں عمر میں سے ایک عمر عطا کر دیں, یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب یا یہ والا عمر, کیونکہ وہ قول و قرار کا سچا تھا, وہ اپنی قوم کا سردار تھا, اس میں اور اس طرح سے برائیاں نہیں تھی. جو برائی اس پہ حاوی آگے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب میری ٹرائب سے اوپر کیسے ہو سکتی ہے, ہمارا قبیلہ ان سے نیچے ہو جائے گا اگر ہم نے اسے نبی مان لیا. اس ایک برائی نے اس کی تمام اچھائیوں کو کھا لیا تھا. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. دین میں پورے کے پورے داخل ہوتے, ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ یہ چیز لے لی دین کی اور یہ چیز چھوڑ دی. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہی ہیں جنت والے اور اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہم پک اینڈ چوز نہ کریں, ہم ایمان لے کر آئیں, اچھے عمل کریں, اور یہ سمپل فارمولا ہے. آپ کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں, آپ کتنے ہی اسکالرس کو فالو کر لیں, بہت اچھی بات ہے, اپنی نالج بڑھانی چاہیے, اب کتنی ہی ویڈیوز دیکھ لیں اور بہت اچھی چیز ہے, اپنے آپ کو علم میں بڑھانا چاہیے, لیکن یہ پوری ہماری زندگی کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جسٹ, یہ نچوڑ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا, یہ ہونا چاہیے. ایمان ہو اور عمل صالح, کی ٹو پیراڈائز یہی ہے. اگر آپ کے کسی ایک گناہ کو آپ نے چھوٹا سمجھ لیا اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اچھا چلو اس میں کون سی بڑی بات ہے, اس میں سے ہم سب میں کوتاہیاں ہوتی ہیں بیٹے, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, لیکن ان غلطیوں میں سے نکلنا بھی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. یاد ہے نا حضرت آدم کی سنت ہے, یہ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی, ہمیں ان میں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. حت الوسع, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وہ دین ہے جو کہ آپ کے رزلٹ پہ نہیں جاتا, انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت پہ جاتا ہے, آپ کی ایفرٹ پہ جاتا ہے یہ دین, کہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اپنی پوری کوشش کریں کہ پورے کے پورے اس دین میں داخل ہوں, نہ کہ پک اینڈ چوز کر لیا جائے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پردہ ہی تو نہیں کرتی, کیا فرق پڑتا ہے, باقی نماز بھی پڑھتی ہوں, روزہ بھی رکھتی ہوں, حج بھی کر لیا ہے, اور میں اپنے پیسوں میں سے, اپنی پاکٹ منی میں سے بھی لوگوں کو پیسے دیتی ہوں. پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہم. ایمان پلس اچھے عمل is equals to paradise. یہ ایک سمپل ایکویشن ہے ایک مسلمان کی زندگی کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اچھے عمل کیا ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے، یہ یاد رکھے بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پہ ضرور ہو رہا ہے لیکن یہ ہمارے سے پہلی مسلمان امت ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کو قرآن دیا گیا تھا، کسی کوئی اور مذہب تو فالو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا نا، انہیں تو اسلام ہی کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انہیں کتاب دی گئی تھی، اور جب یہ لوگ اس کو پورا نہیں کر پائے تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی ہے یہ رسپانسبلٹی، تو یہ بھی مسلمان، یہ ہمارے سے پہلی مسلمان امت کی بات ہو رہی ہے جو کہ اب جیوز اور کرسچنز اسی کے اندر آتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گی کسی کے سوائے اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ قرآن میں 4 مقام ایسے آئے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں ہے کہ اگر والدہ کے بارے میں کہ اگر وہ کوئی برا عمل کرنے والی بھی ہو نا، کوئی فاحشہ بھی ہو تو بھی آپ ان کی عزت ضرور کریں گے۔ والدین کا آپ یہ احسان یعنی کہ بہترین اپنا بیسٹ بیہیویئر آپ ماں باپ کو دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بعد والدین کی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ماں باپ، آپ صبح اٹھے سلام کیا ہے نہیں کیا ہے، انہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں دیکھنا تک، والدین کو دیکھنا تک ثواب۔ وہ زیادہ تر مطلب آئی نو ہر طرح کی لوگوں کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ کے ماں باپ کے معاملے میں بھی، ان کے ریلیشن شپ میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے کسی بھی لحاظ سے، چاہے آپ کے ان کے ساتھ کتنے ہی اختلافات ہوں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ وذل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے رشتہ دار، سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی۔ ہم لوگوں شاید ہم کارٹونز اور یہ جو میڈیا میں یہ ساری چیزیں اتنی مذاق بنا دی گئی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہی طریقہ صحیح ہے اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنے کا یا اپنے اور رشتہ داروں سے بات کرنے کا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والیتامى، جو یتیم ہیں ان کے ساتھ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کون یتیم ہے، کس کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ تمام ہم اپنی کمیونٹی میں اپنی کمیونٹی میں سب لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ کون کس کو مدد کی ضرورت ہے تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں۔ والمساکین، اور مسکین۔ میں ایک حدیث آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی۔ حدیث میں مسکین کی تعریف یوں کی گئی ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتا رہے، ایک نوالے، ایک لقمے یا 2 لقمے، یا ایک کھجور اور 2 کھجور کی خواہش، اسے در بدر پھراتی رہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بس ادھر سے بھی ایک دروازہ کھٹکرایا تھوڑے سے پیسے یہاں سے لے لیے، پھر دوسرا دروازہ کھٹکرایا پھر تھوڑے سے پیسے، جو کہ آج کل کے فقیر جو ہیں آ کر کام کرتے ہیں۔ بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی کفایت کر جائے، یعنی کہ گھر کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات اس کی پوری ہو سکے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اور کوئی اس کا حال بھی نہ جانتا ہو کہ اسے خیرات دے دے، اور نہ وہ خود لوگوں سے سوال کرتا ہو، اس میں اتنی شرم اور اتنا لحاظ ہو کہ اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہو۔ یہ ہے مسکین کی ڈیفینیشن، تعریف حدیث کے اندر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں شاید یہ بہت ہی زیادہ کامن چیز ہو گئی ہے کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ بہت ہی سیریس اور سنجیدہ رہیں گے اور آپ بالکل ہنس کے نہیں کسی سے بات کریں گے، اگر کوئی آپ کو سلام بھی کر رہا ہے تو آپ اکثر ہی ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک دم سے نا غصے سے آگے سے جواب آتا ہے، حالانکہ پیار سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ اسمائل کرنا سنت ہے، اپنے چہروں پر اسمائل رکھا کریں۔ یہ بند کر دے گا، تھینک یو۔ اسمائل کرنا سنت ہے،
اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کریں، اور نہ ہی صرف اچھے طریقے سے بلکہ اچھی بات کریں، یعنی کہ ان تک دین پہنچائیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور ان سے اچھی بات کریں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کوئی خیر آپ سے کسی دوسرے کو پہنچنی چاہیے. آپ سوچیں دنیا میں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں یا کروڑوں انسان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناس کا الفاظ استعمال کیا، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اور انہیں کوئی اچھی بات کہنی چاہیے، یعنی کہ کوئی خیر کی بات آگے پہنچائیں، کوئی دین کی بات آگے پہنچائیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے دین اپنا اپنا، اپنی بات کرو، اپنا مسئلہ پکڑ کے بیٹھو، اپنا قبلہ درست رکھو، دوسروں کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ سورہ عصر جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، آپ خود بھی اس کا ترجمہ پڑھیے گا، یہ صاف صاف اس کو نگیٹ کرنے والی بات ہے، اس کو جھٹلا دینے والی بات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ بچیں گے ہی وہ جو کہ دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے. پرانی پہلی مسلمان امہ اس سے پھر گئی، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر بھی ایز اٹ از اپلائی ہوتی ہیں. اگر میں نے یہ اس وجہ سے ایک چیک لسٹ بنائی، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھے ہر وقت، ایمان پلس گڈ ڈیڈز، اچھے عمل اور ایمان، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیک لسٹ دے دی ہمیں کرنا کیا ہے. اس کے علاوہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور سے کوئی اور دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کہ جی میں یہ والا دین کی پیروی کرتی تھی، یا میں فلاں دین کی پیروی کرتی تھی، یا میں فلاں ایسا کچھ آپ سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں لیا جائے گا آخری دن. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے آپ کے دے دی ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو، ماں باپ سے اچھے سے بہیو کرو، رشتہ داروں سے اچھے سے بہیو کرو، اپنے خاص کر بہن بھائی ہیں، اس کے بعد ماموں ہیں، مامی ہے، چاچا ہے، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، تایا ہیں، یہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے رحمی رشتوں میں آتے ہیں. ان کا خیال رکھا کریں. ہم اپنے دوستوں کو کال کرنا نہیں بھولتے، ہم انہیں ٹیکسٹ میسیجز کرنا نہیں بھولتے، عید بقرہ عید پہ انہیں میسیجز کرنا نہیں بھولتے، کپڑوں کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، ہر چیز شیئر ہو رہا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. یتیموں کی کفالت کریں، مسکینوں کا خیال رکھیں، لوگوں سے اچھی بات کریں اور اچھے سے بات کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہ ایک چیک لسٹ ہے، آپ لوگ بے شک اس کو کاپی کر لیں اور کہیں پہ لگا لیں. یہ ایز اے ریمائنڈر، ہمارے اور بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، اس کی بھی ایک تصویر لگا لیں. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے. آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. یہ کوئی اپنے آپ کو کٹ لگانے والی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون بہانا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خون بہانا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی نہیں نکالو گے اپنے آپ کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے. خود تو گھر سے نہیں نکل رہے، یا اصل میں تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کو ناحق طریقے سے نکال رہے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آخرت کی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری زیادتی انسان اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، مانتے تھے، تم اس بات کی گواہ تھے. اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری میں جائیں تو اصل میں جب حضرت یوشع کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اور آپ کا رب جا کے جو ہے وہ جنگ کریں، اور ان سے کہا تھا کہ جب فرعون سے چھڑا کے انہیں لائے تھے، ان سے کہا تھا کہ اس ملک میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. پھر ان کے اوپر جو تھا ایک لعنت یہ تھی کہ وہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے تھے.
اور حضرت اس دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ایک اور نبی ان کے درمیان آئے تھے حضرت یوشع کے نام سے، ان کے ساتھ ان لوگوں نے جنگ کی تھی مل کر، اور انہوں نے فلسطین کو آزاد کیا تھا، فلسطین میں جا کے رہنے لگے تھے۔ اب وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ کیا تھا کہ کیونکہ 12 قبیلے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، ان کے 12 قبیلے، اب وہ ان 12 قبیلوں نے فلسطین میں جا کے مختلف جگہوں پر اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنت ایک طرح سے بنا لی تھی، اور آپس میں پھر ان کی جنگیں بھی ہوتی تھی، لڑائیاں بھی ہوتی تھی۔ تو بیسیکلی یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اگر ڈائریکٹلی آیت کو دیکھا جائے تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، پھر نکال بھی دیا جاتا تھا۔ وہ جب نکل کے جاتے تھے فلسطین سے تو پھر وہ غیر نان مسلمس کے جا کے ملکوں میں آباد ہو جاتے تھے، وہاں پر انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، پھر غلام بنا لیا جاتا تھا تو خود ہی پھر انہیں فدیہ دے کے چھڑواتے بھی تھے، یہ جو بنی اسرائیل ہوتے تھے، پیسے دے کے کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، خود ہی پہلے نکالتے تھے اور خود ہی پھر انہیں پیسے دے کر ان کو غلامی سے آزاد کرتے تھے۔ تو یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس آیت کو یاد کر لیں، اس پارٹ کو، یہ جو آیت کا پارٹ ہے نا، اس کو یاد کر، اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم چیزوں کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو تم نہیں مانتے؟ یعنی کہ تمہیں پہلے ہی منع کیا گیا تھا کہ تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، اور اس کے بعد تم نے یہ قتل و غارت کیا، ان کو گھروں سے نکال دیا، پھر وہ غلام بن گئے تو خود ہی پھر جی اچھا جی ہماری کتاب میں آئے کہ ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو ہم نے ان کو فدیہ دے پیسے دے کے چھڑا بھی لیا۔ تو تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں، کچھ چیزیں ہم سے ہوتی ہیں ہم کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی پہ ہم نہیں کر پاتے، حالانکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم سب میں کمی ہوتی ہے، لیکن اپنی پوری کوشش تو انسان یہ کرتا ہے نا کہ آپ پورے کے پورے جو جو احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں وہ ہم سب پورے کریں، وہ سارے تقاضے ہم پورے کریں، بجائے اس کے کہ ہم چھوڑ دیں کہ نہیں جی ہم سے کچھ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں کر لیں۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھا جاتا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہاں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کر لیں گے جب وقت آئے گا، جب بوڑھے ہوں گے تب حج بھی کر لیں گے، یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ویسے لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ علیحدہ سے مجھے تو سمجھ نہیں آتا زکوٰۃ کا کانسیپٹ، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، جو چیز فرض کر دی گئی ہے وہ فرض ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ قرآن میں آتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے تو ہمیں اس کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پردے کے بارے میں ہم کتنی تعویلیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نہیں اتنا پردہ نہیں ہے، نہیں یہ تو اس وقت کی عورتوں کے لیے، پاک بیویوں کے لیے تھا، یہ ہم کیا پاک بیویاں نہیں ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو پاک بنایا ہے، یہ اور احکام ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے، کیا ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی طرح ہے، تو ہم کیا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے پک اینڈ چوز خود ہی کر لیا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك، تو کیا جزا ہوگی، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کے جو کہ یہ حرکت کریں تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کی۔ اچھا سوری اس میں آیت پڑھنی ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، یعنی کہ ذلیل و خوار رسوائی والا ان کو عذاب دیا جائے۔
وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کتنی ایفرٹ لگا رہے ہو اور کتنی نہیں لگا رہے ہو۔ ہر سال لوگ حج پہ جاتے ہیں کسی غریب کا مال کھا کر، ہر سال عمرہ ہو رہا ہے حرام کے پیسے سے، انٹرسٹ بیسڈ ہے یا کسی اور کا مال کھایا ہوا ہے، انہیں لگتا ہے ہمارا مال پاک ہو جائے گا، ہم اس طرح پاک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ یہ آپ ہر دفعہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی نا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ دیکھے جائے گی جب ہوگا تب دیکھی جائے گی، حالانکہ اس وقت پھر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس وقت تو ہے کہ نہ ہی کوئی فدیہ دے کر آپ کی جان چھڑائی جا سکے گی اور کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تقریباً کوئی 1400 ایئرس 1400 سال کا وقفہ ٹائم پیریڈ ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی نبی ان کے دوران موجود رہے ہیں، تو مستقل ان کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا ان کے درمیان موجود۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے جیسے معجزات عطا کیے گئے تھے ویسے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو بھی نبی ہیں وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کے پاس خود سے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی ہم نے روح القدس۔ حضرت جبرائیل کے قرآن میں اور بہت سے روح الامین بھی کہا ہے، روح القدس بھی کہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی، یعنی کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، مشکل لگتی تھی، نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی ایسی چیز جو کہ سالوں سے تمہارے درمیان پریکٹس ہو رہی ہے، کر رہے ہو، وہ چلی آ رہی ہے، ماں باپ وہی کر رہے ہیں، گھر والے وہی کر رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ایک دم سے کوئی ایک چینج آ گئی ہے ہمارے درمیان۔ یہ بہت کچھ ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ ہم نہیں چینج کر پا رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوا؟ استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کر دیا، جو ان کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے لیکن وہ باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ انہیں فالو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہ کتنی بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم جو مرضی باتیں کرتے رہو، ہمارے اوپر تو کتاب اتری تھی، بس ہم نے وہ اپنے اندر لے کر ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے غلاف، ہمارے جو دل ہیں وہ بڑے سیف ہیں، بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، وہ غلاف کے اندر ہیں۔ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کی کفر کی وجہ سے، بس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔
انہیں لگتا ہے ان کے خلاف ان کے جو دل ہیں وہ بڑے سیف ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، ہم تو جو اپنے آباء و اجداد کا دین فالو کر رہے تھے ہم تو بس اسی کو کریں گے. حالانکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت تھی ان کی کفر کی وجہ سے کہ انہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہدایت نہ ملے، وہ ہدایت کو پہچان نہ سکے. جو ہم پڑھ چکے ہیں سمن بکمن امیون، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ سنی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ جو بات ان کے سامنے اگر حق کی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ انہیں نظر نہیں آتی ہے، کوئی اچھی بات وہ سن نہیں سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ حق کو دیکھ نہ سکیں، حق کو پہچان نہ سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں اور ہمیں اس عذاب سے بچائیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آئے تو اس سے پہلے آپ کی آمد سے آپ کی جب آپ پہ وحی آنی شروع ہوئی اس سے پہلے انہیں پتا تو یہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. یہ ساری جو باتیں تھیں ان کی کتابوں میں بھی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے آخری نبی کو آنے دو، ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور پھر ہم تمہارے مقابلے میں جو ہے نا ہم جیت جائے کریں گے، ہم فتح یاب ہوں گے. پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، یعنی کہ وہ جانتے تھے یہ چیزیں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں کہ یہ آخری نبی آئیں گے، تو وہ اس کے منکر ہو گئے. کیوں منکر ہو گئے؟ انہوں نے وہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے یہ ہم تو بنی اسرائیل کے پاس سے ہمیشہ نبی آئے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ انہیں لگتا تھا یہ تو ہماری جاگیر ہے، ہمیشہ سے ہمارے اوپر نبی آئے، ہمیشہ سے ہمیں کتاب دی گئی ہے. تو وہ پہچان گئے تھے اس چیز کو کہ یہ صحیح نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، لیکن وہ منکر ہو گئے اس چیز کی. بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، انکار کرنے والوں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی. صرف اس ضد کی وجہ سے انسان، اگر آپ کبھی ریسرچ کریں اس کے اوپر تو بہت کچھ انسان کی جو ہوتی ہے نا ایک اندر سے جو ایک ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ میں ڈومینیٹ کروں، میری حاکمیت ہو. تو ان کو یہ ایک ضد تھی کہ یہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ہمارے اندر سے ہمیشہ سے نبی آئے، یہ ان میں سے کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے نازل کی صرف جو اللہ نے نازل کی ہے صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنی فضل یعنی کہ وحی اور رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. ان کی مرضی وہ کس کو رسالت دیں گے، ان کی مرضی وہ کس کو چوز کریں گے. یہ آج کل بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے صحیح بات، فیملی میں بھی ہوتا ہے، کوئی صحیح بات آپ سے کر رہا ہے تو آپ کو ایک دم سے آپ کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ یہ اب ہمیں بتائیں گے، یہ لوگ اب ہمیں سمجھایا کریں گے بات. تو لوٹے غضب پہ غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے. ہمیں کبھی بھی حق بات ہمیں جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی انفیریئر ہے یا ان کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں مانا، یا یہ تو کبھی ایون کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہے جو کہ شاید پڑھائی میں ویسے اچھی نہ ہو، لیکن کوئی اچھی اگر خیر کی بات کر رہی ہے تو اسے لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ بات کرنے والی، اب یہ بتائے گی ہمیں کہ اچھی اور غلط بات کیا ہے. یہ بہت کامن ہے ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا آج کل. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی کہ جو ہمارے اوپر تورات آئی تھی وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ جو قرآن آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. یعنی کہ قرآن میں تو تورات، زبور، انجیل سب کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی کتابیں اتاری ہیں. اے نبی ان سے کہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے تھے. اگر تم جو چلو تمہارے اوپر جو آیا تھا اس پہ ہی چلو تم ایمان رکھتے ہیں، اگر اس بات کو مان لیں تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش تو کی نا کم سے کم انہوں نے، تو کیوں اگر تم ایمان رکھتے تھے تو پھر انہیں کیوں قتل کیا؟ حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر. کون سے معجزے لے کر آئے تھے؟ آج تو بہت ہی خاموشی ہے کلاس میں. حضرت موسیٰ کون سے معجزے لے کر آئے تھے ان کے پاس؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیے. حضرت موسیٰ نے ان کو تب فرعون ان کو لینے آ رہا تھا، ان کو مارنے آ رہا تھا، تو پھر فرعون نے وہ موسیٰ نے اپنی اسٹک کو حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے ان کی اسٹک کو زمین سمندر پر کو مارا پھاڑ تو دیا. پھر وہ سی اسپلٹ ہو گیا. ویری گڈ، شاباش. اور کون سا معجزہ تھا اور کون بتائے گا؟ اور جب فرعون کے دربار میں وہ جادوگر وغیرہ آئے ہوئے تھے تو ان کے بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ، سانپ کھا لیے تھے. ویری گڈ دعا. اور جی عائشہ؟ مس وہ یہ ہوا تھا کہ جب فرعون کے دربار میں فرعون نے ان کو بلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ جادوگر ہیں، اور جب بہت سارے جادوگروں کو بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا تھا 2. تو انہوں نے پہلے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ پہلے جو آپ کے جادوگر ہیں وہ اپنا جادو دکھائیں. تو انہوں نے جب دکھایا تو وہ سب حیران رہ گئے تھے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو انہوں نے وہ کہہ رہا تھا اژدہا والا ان کا ہوا تھا. ہاں اسنیک ان کے رسیوں کو نکل گیا تھا. اس کے علاوہ منو سلوا کا ہے، باغی کا سایہ کے اوپر رہنے کا ہے، معجزات سے نوازا. بہت سارے. ویری گڈ، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے تو لگا تھا سو گئے آپ لوگ اتنی خاموشی تھی. اچھا کبھی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوا کرے تو اسی وقت ریز ہینڈ کر دیا کریں، آپ لوگ بیچ میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیم لے کر، پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا اور تم ظالم تھے. ہم یہ پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق اٹھا لیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو. آگے سے ان کا جواب سنیں. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. یہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بری ان کو بیماری تھی کہ وہ لفظوں کو ملتے جلتے لفظ بگاڑ کے بول دیا کرتے تھے. سمعنا واطعنا یعنی کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اس کی جگہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ سمعنا وعصینا. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ اس طرح کے جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھتے تھے. وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِالْكُفْرِهِمْ. اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں.
قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بہت ہی بری ہے یہ بات جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، تمہیں لگتا ہے تم مسلمان ہو، تم ایمان لے آئے ہو اگر تم مومن ہو۔ ہم اپنی جی سے باتیں بنا لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم یہ چیز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو جس طرف جانا چاہتا ہے، جس طرف گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کو سزا کیا ملی ہے؟ یہ نہیں ملی کہ ان کے کوئی ہاتھ پاؤں توڑ دی گئے یا ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، یہ ایسا نہیں کیا ان کو۔ ان کے لیے کیا کیا گیا؟ ان کو ان کے شرک میں اور بڑھا دیا گیا ہے، ان کے دلوں میں اس بچڑے کی اور محبت ڈال دی گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ احساس بھی نہیں ہوتا آپ کو کہ یہ اتنی بڑی سزا آپ کو مل چکی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہیے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگر انہیں لگتا تھا کہ ہم تو ویسے ہی جنت تو ہمارے لیے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ یہ تو دنیا تو ویسے ہی کہتے ہیں نا حدیث میں ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اتنی ریسٹرکشن ہے، ظاہر سی بات ہے قید خانہ ہی ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا گھر ہی سب کچھ ہے تو تمہیں تو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ ان کنتم صادقین وَلَن يَتَمَنُّهُ أَبَدًا، وہ یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، موت کی سبب ان کرتوتوں کے اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص، یعنی کہ اور زندگی اور مل جائے اور تھوڑا عرصہ جی لے، حرص کرنے والے اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، کم سے کم 1000 ایئرس تک وہ زندہ رہے، حالانکہ انہیں یہ اس کو بچانے والے عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا 1000 سال جینے کا، عمر لمبی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل اچھا ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ تو یہ مشرکوں سے بھی زیادہ، حالانکہ جو جنت پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے تو اس دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہے، نہیں؟ کتنی کبھی کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے، کبھی کوئی اور کوئی بیماری آ رہی ہے، کبھی کوئی اور آزمائش آ گئی، کبھی کوئی اور شادی کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، کبھی بچوں کی کوئی ٹینشن آ گئی، کبھی فلاں بیمار پڑ گیا، دنیا میں تو بڑی ٹینشنیں ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی میں جنت پہ یقین رکھتا ہے تو وہ تو اس کے لیے تو آخرت کا گھر ہی سب کچھ ہے، وہ تو اسی کے لیے کام کرنا چاہے گا۔ حالانکہ یہ لوگ جو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری 1000 سال کی زندگی ہو جائے کسی طرح۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے۔ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی، یہ آنا تھا بنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی، انہوں نے جا کے بنی اسماعیل پہ جا کے یہ وحی اتار مادنا، تو یہ کہتے تھے یہ غلطی جو ہے یہ ان سے ہوئی۔ من کان عدو
लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्राईला व मीकाईला व इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। तो कान खोल कर सुन लो, जो कोई भी दुश्मन है अल्लाह का और इसके फरिश्तों का और इसके रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐलान है कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल कर दी है रोशन आयात। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और इनकार नहीं करते इनका मगर वही जो सरकश है, जिनको अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारनी है, वो लोग ही सरकशी है ना। ये हमारी मर्जी, हम जिस तरह मर्जी अपनी जिंदगी गुजारे। अवकुल्लमा अहदहु अहदन नबज़हु फरीक़म मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। तो क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब कभी भी इन्होंने कोई अहद किया, इनमें से एक ग्रोह ने इसे उठाकर फेंक दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो यकीन नहीं रखते। उठा के फेंक देना कोई फिजिकली फेंकना नहीं होता, लेकिन इसका मकसद ये है कि परवाह ही नहीं की। जब आपके पास कोई चीज आती है और आपको नहीं चाहिए होती तो आप ऐसे साइड पे रख देते हैं उसे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, और आज मुसलमानों का भी एग्जैक्टली यही हाल। हमें परवाह ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या चाहते हैं, हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि हमें किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमसे क्या 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 हमारी रिक्वायरमेंट है। हम अपनी आखिरत को बिल्कुल ही भूल के बैठे हैं कि एक दिन आएगा जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हुए होंगे और हमें जवाब देना होगा। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब कतबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब आया इनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्दीक करने वाले इस किताब की जो इनके पास मौजूद है, तो अहले किताब में से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं। अभी भी हम मुसलमान भी ऐसे करते हैं। हमारे पास कुछ लोग ये होते हैं कि अच्छा जी हमारे पास ये फलां की लिखी हुई किताब है और ये फलां की लिखी हुई किताब है और इसमें तो ये चीज इस तरह लिखी हुई है। उन्हें नहीं परवाह होती कि कुरान और सुन्नत क्या बात कर रहा है, उन्हें नहीं परवाह होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें सुन्नत क्या है या हदीस क्या है या आयत क्या है। उन्हें नहीं इस चीज की परवाह होती। कहते जी देखिए फलां बुक में तो इस तरह लिखा हुआ है, फला 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 आलिम ने इस तरह लिखा है। हम लोग भी ये चीजें करते हैं, अपनी पीठ के पीछे डाल देते हैं कुरान और सुन्नत को, और हम उन चीजों की पैरवी करने लगते हैं। तो आज के की लेसन्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ऐसी बातें मंसूब करना जिसका हमें इल्म नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक गुनाह है, बहुत खतरनाक। अपनी मर्जी से दीन की कुछ बातों को ले लेना और कुछ बातों को छोड़ देना। और हमारी की टू पैराडाइज वो चेकलिस्ट है जिसका मैंने आपसे कहा था कि चाहे हाथ से नोट कर लें, ये रिकॉर्डेड लेसन भी रखा हुआ होगा कि मैं अगर आप कहते हैं तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी इसका एक पिक्चर देकर कि ये एक चेकलिस्ट है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी हुई है। और इंशाल्लाह आगे भी कुरान में इस तरह की चेकलिस्ट बहुत सी आएंगी जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है अपनी जिंदगी के साथ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हम जन्नत में जाने चाहते हैं। ईमान, अमल सालेह, और अमल सालेह में कौन मुझे बताएगा, किसी को याद है कि हमने क्या क्या बातें की थी अमल सालेह में? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक था, और कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक था, है ना, मस्कीन के साथ, कीनों के साथ, बिल्कुल मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ अच्छा सलूक था, और लोगों से अच्छी बात करना, अच्छे तरीके से बात करना और अच्छी बात करना, नमाज को कायम करना और ज़कात देना। ये हमारी चेकलिस्ट है, इसे हमें याद रखना चाहिए। इसको कहीं पे लिख लें, प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले लें, किसी भी तरीके से इन चेकलिस्ट को अपने सामने रखिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन टाइम।
جی دعا بتائیے. میم بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ڈیفینیشن بولی اس میں ایسا نہیں ہے، تو یعنی کہ یہ غلط بات ہے نا؟ یہ غلط بات ہے، کیونکہ پہلے میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی یہی پتا تھا، لیکن میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تب سے میرا اس کے بارے میں سوچ چینج ہوئی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 20 میں دیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ شیئر بھی کر دوں گی. جی بتائیے بتائیے، کوئی اور سوال؟ چلیے پھر اینڈ کرتے ہیں اگر کوئی اور سوال ہو. جی جی دعا. میم یہ جو ہم پکس وغیرہ موبائل میں پکس لیتے ہیں نا اپنی سیلفیز یا یہ وہ سارا کچھ، تو میں نے ایک جگہ سنا تھا اور پڑھا بھی تھا، ریفرنس نہیں تھا وہاں پہ، کچھ ویسے ہی پڑھا تھا میں نے، اور میری فرینڈ نے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں لینی چاہیے، مطلب بیٹر ہے کہ ہم نہ لیں، لیکن واضح طور پہ کہیں نہیں لکھا ہوا، تو آپ بتا دیے لینی چاہیے یا نہیں، یا کیا تصویر ویسے بھی بیٹے پریفر نہیں کی گئی ہے اس طرح سے ہمارے دین میں. اور ویسے اگر آپ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ موبائل کہیں چوری ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا اب تو ایسی ایپس ہیں جو کہ پورا ایکسس لے لیتی ہیں آپ کے میڈیا کا، تو اٹس ناٹ سیف کہ آپ لیں. اور تصویروں کا جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ سا معاملہ ہے. کچھ علماء کے نزدیک یہ جائز ہے، جو ہاتھ کی بنی ہوئی تصویریں وہ جائز نہیں ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ سا معاملہ ہے، لیکن ادروائز اٹس ناٹ سیف کہ آپ اپنی تصویریں اس طرح سے موبائل میں رکھیں. انیلا آپ کو سوال کرنا چاہیے. اچھا میرے خیال سے آپ غلطی سے میوٹ ہو گئے، انمیوٹ ہو گیا. چلیے اگر کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا واٹس ایپ پہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.